اب ہم نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں ویلیوز آف ٹریگنومیٹرک فنکشنز آف ایکیوٹ اینگلز 45 ڈگریز 30 ڈگریز اینڈ 60 ڈگریز. یعنی کچھ ٹریگنومیٹرک فنکشنز ایسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں جس میں ہم نے اس کی ویلیوز کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے. لیٹ سپوز سائن 0, سائن 30, سائن 45, سائن 60 اور سائن 90. بیسیکلی یہی ویلیوز نارملی یوز ہوتی ہیں. ان کو ہم کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم کیلکولیٹر سے اس کو کیلکولیٹ کریں تو اس کی ویلیوز پوائنٹ میں زیادہ تر گیون ہوتی ہے. ہم اس کو ڈائریکٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ پوائنٹس کے بغیر اگر ہمیں ویلیوز چاہیے تو وہ کس طرح سے نکلیں گی. اس کے لیے ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے. لیٹ سپوز ہم 5 اینگلز لے لیتے ہیں, 0 ڈگری, 30 ڈگری, 45 ڈگری, 60 ڈگری اور 90 ڈگریز. اور یہاں پر ہم ویلیوز لے لیتے ہیں ٹریگنومیٹرک فنکشن سائن, اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں کوسائن اور تھرڈ ہم لے لیتے ہیں ٹینجنٹ. ان کی اگر ہمیں ڈائریکٹ ویلیوز نکالنی آ جائیں, اب ہم اس کی ڈائریکٹ ویلیوز کس طرح لکھ سکتے ہیں. غور کریں, یہ 5 ویلیوز ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو وہ کس طرح سے ہوں گی. سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے اس کی ویلیوز لکھنے کا. ہم یہاں پر لکھتے ہیں 0, یہاں پر لکھ دیا 1, دین 2, دین 3, دین 4. یہ جو ہم لکھ رہے ہیں یہ رف ورک ہے, یہ اس میں ہم نے ایڈ نہیں کرنا, جسٹ ہم اس کو سمجھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں. یہ ہم نے 0, 1, 2, 3, 4 یہ 5 ویلیوز تھی تو 0 سے سٹارٹ ہو گئی, یہ 4 تک جائیں گی. اس کے بعد اگر ہم ان سب کو 4 سے ڈیوائڈ کر لیں اس طرح سے, یہ بھی رف ورک سٹیپ ہے. اور لاسٹ سٹیپ یہ کریں, اگر ہم اس کا اسکوائر روٹ لے لیں سب کا, سب کے اوپر ایک ہی سٹیپ فالو ہوگا. 0 سے 4 تک ہم نے ویلیوز لکھ لی, پھر ہم نے سب کو 4 سے ڈیوائڈ کر دیا, دین اسکوائر روٹ لے لیا. یہ کرنے کے بعد جو ویلیوز آئیں گی وہ ہم یہ سائن والے کالم میں لکھیں گے. غور کریں, 0 ڈیوائڈیڈ بائی 4 آنسر 0 اور 0 کا اسکوائر روٹ آنسر 0. دین 1 بائی 4 جب یہ ڈیوائڈ کریں گے تو 1 بائی 4 ہی رہے گا. اسکوائر روٹ کریں گے تو 1 کا اسکوائر روٹ تو آ جائے گا 1, اور جب 4 کا اسکوائر روٹ کریں گے تو وہ آ جائے گا 2. اس کے بعد یہ ہے 2 بائی 4, یعنی پہلے یہ آئے گا 1 بائی 2 جب ڈیوائڈ کریں گے. 1 بائی 2 کا جب اسکوائر روٹ لیں گے 1 کا اسکوائر روٹ تو آ گیا 1, اور 2 کا اسکوائر روٹ آ جائے گا اسکوائر روٹ 2, وہ ہم نے یہاں لکھ لیا. دین 3 بائی 4 ہے, جب 3 کا اسکوائر روٹ کریں گے تو اسکوائر روٹ 3 آ گیا, اور ڈیوائڈیڈ بائی 4 کا اسکوائر روٹ کرنے سے آ جائے گا 2, اور لاسٹ میں آتا ہے 4 بائی 4, وہ آنسر ہوگا 1, اور 1 کا اسکوائر روٹ بھی 1 ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس سائن کی ویلیوز آ گئی. یعنی اس کو ہم کس طرح سے یاد رکھیں گے, سائن 0 ہوتا ہے 0, سائن 30 ڈگریز ہوتا ہے 1 بائی 2, سائن 45 ڈگریز ہوتا ہے 1 بائی اسکوائر روٹ 2, سائن 60 ڈگریز ہوتا ہے اسکوائر روٹ 3 بائی 2, اور سائن 90 ڈگریز ہوتا ہے 1. تو یہ ہم اس طرح سے اس کی ویلیوز کو بھی یاد رکھیں گے. دوسری چیز, کوسائن کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے, اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا, جسٹ یہ جو ویلیوز ہم نے اوپر سائن میں لکھی ہیں, یعنی ہم لاسٹ والی جو ویلیو ہے اس کو سب سے پہلے لکھیں گے, وہ ہم نے یہاں لکھ لی. یہ 1 یہاں آ گیا, سیکنڈ ویلیو یہ سیکنڈ والے میں آ جائے گی, دین یہ والی ویلیو اس میں آ جائے گی, اور یہ والی جو ویلیو اس میں سیکنڈ تھی یہ یہاں چلی جائے گی 1 بائی 2 میں. اس کے بعد یہ 0 ہے یہاں پر اور 0 یہاں چلی جائے گی. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو یعنی اس کو الٹے آرڈر سے سٹارٹ کیا, یہاں پر لکھنا شروع کر دیا, تو یہ ویلیو اس طرح آ گئی. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ہے ٹینجنٹ کی. تو ٹینجنٹ کی ویلیو کس طرح سے نکلے گی, ہمیں پتا ہے ٹینجنٹ برابر ہوتا ہے سائن ڈیوائڈیڈ بائی کاز کے. تو سائن ڈیوائڈیڈ بائی کاز اگر ہم کریں تو 0 ڈیوائڈیڈ بائی 1 0, جب 1 بائی 2 کو ڈیوائڈ کریں گے اسکوائر روٹ 3 بائی 2 سے, اس طرح سے اگر ہم ڈیوائڈ کریں ان دونوں کو تو کیا آئے گا, یہ آ جائے گا, یہ 2 سے 2 کینسل, 1 بائی اسکوائر روٹ 3 آ جائے گا. جب یہ ہول اس کے ساتھ ڈیوائڈ ہوگا تو یہ کٹنگ ہو جائے گی کیونکہ سیم ٹرمز ہیں, یہ 1 آ جائے گا. اور دین اگر ان دونوں کو ڈیوائڈ کریں سائن ڈیوائڈیڈ بائی کاز تو اسکوائر روٹ 3 آ جائے گا. اور یہ لاسٹ امپورٹنٹ ہے, 1 ڈیوائڈیڈ بائی 0, یہ آنسر آتا ہے انڈیفائنڈ یا انفینٹی. اس کو ہم انڈیفائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور انفینٹی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو نارملی ویلیوز ہم نے یوز کرنی ہے تھرو آؤٹ دا چیپٹر, وہ یہ والی 5 ویلیوز یوز ہوتی ہیں 0 سے 90 تک, اور وہ ہم نے دیکھ لیا کس طرح سے ہم اس کو لکھیں گے. ایکسرسائز 9.3 اس کا پہلا کوشچن ہے, ویریفائی دا فالوئنگ. ویریفائی کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو پروو کرنا ہے. اس کا پہلا پارٹ ہے سائن 60 ڈگریز کو سائن 30 ڈگریز مائنس کو سائن 60 ڈگریز سائن 30 ڈگریز از اکول ٹو سائن 30 ڈگریز. یہ ہم نے اس کو پروو کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر. اب غور کریں, ہمارے پاس سائن 60 ڈگری اگر ہم اس کو کیلکولیٹر سے لکھیں گے تو یہ پوائنٹس میں ویلیو دے گا, جبکہ ہمیں پروو کرنے کے لیے اس کی ویلیوز چاہیے, تو وہ ویلیوز پوائنٹ میں نہیں چاہیے. تو وہ کس طرح سے ہم لکھیں گے, جو ابھی ہم نے
ٹیبل دیکھا تھا اس سے ہم اس کی ویلیوز نکالیں گے. یہ کس طرح سے آئے گی؟ پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ اس کی لے لیتے ہیں. یہ کس کے برابر ہے؟ سائن 60 ڈگریز ہمیں پتا ہے, جو بھی ہم نے نکالا اسکوائر روٹ 3/2 کے ڈاٹ, یہ ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے یہاں پر, کوسائن 30 ڈگریز. تو کوسائن 30 ڈگریز ہمیں یاد ہے سائن 60 ڈگریز کی جو ویلیو تھی وہی کوسائن 30 ڈگریز کی ویلیو تھی, وہ ہے اسکوائر روٹ 3/2 کے مائنس کوسائن 60 ڈگریز, یہ برابر تھا 1/2 کے, اور سائن 30 ڈگری کی بھی ویلیو یہی تھی 1/2. یہ ہم نے اس کی ویلیوز اس ٹیبل کی مدد سے لکھ لی. اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں تو آنسر کیا آئے گا؟ اسکوائر روٹ 3 ملٹیپلائی بائی اسکوائر روٹ 3, آنسر جسٹ 3 آ جائے گا. 2 into 2 4 مائنس اوپر 1 آ جائے گا, اور 2 into 2 4. اگر ہم اس کا ایلشیم لیں وہ آ جائے گا 4, 3 minus 1 2, اور 2 divided by 4 برابر ہوتا ہے 1/2 کے. اب غور کریں, رائٹ ہینڈ سائڈ برابر ہے سائن 30 ڈگریز کے, اور ہمیں پتا ہے سائن 30 ڈگریز 1/2 کے برابر ہے. تو غور کریں, لیفٹ ہینڈ سائڈ یہ تھی, رائٹ ہینڈ سائڈ بھی یہی آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ برابر آ گئی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے. تو ہم نے اس کو ویریفائی کر لیا. ایسے پروف یا کوشچنس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں اس کی ڈائریکٹ ویلیوز یاد ہونی چاہیے. ہم اس کا پارٹ نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں وہ کس طرح سے سالو ہوگا. پارٹ نمبر 4 ہے سائن اسکوائر π/6 ریشو سائن اسکوائر π/4 ریشو سائن اسکوائر π/3 ریشو سائن اسکوائر π/2 اکول ٹو 1:2:3:4. یہ کوشچن ہے. اب ہم نے اس کو سالو کرنا ہے, تو یہ کس طرح سے سالو ہوگا؟ اب یہ ہمارے پاس پائی کی فارم میں آ گیا. اس کا اینگل ہمیں پتا ہے پائی برابر ہوتا ہے 180 کے, یعنی اگر ہم دیکھیں پائی ریڈینس ہو یا ڈگریز میں وہ 180 ڈگریز ہو, یہ برابر ہے. وہ کس طرح سے آئے گا؟ سائن اسکوائر π/6 کا مطلب یہ ہے 180/6, تو وہ آ جائے گا 30 ڈگریز کے. ریشو یہ ہے سائن π/4 یعنی سائن اسکوائر 45 ڈگریز. ریشو یہ آ جائے گا π/3, تو π/3 کا مطلب ہے سائن 60 ڈگریز, اور لاسٹ میں آ جاتا ہے سائن اسکوائر π/2 یعنی سائن اسکوائر 90 ڈگریز. تو یہ ہم نے اس کو اس طرح سے ڈگری فارم میں لکھ لیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ جسٹ اس میں ویلیوز پٹ کریں گے. سائن اسکوائر 30 ڈگری یعنی سائن 30 ڈگری کی ویلیو کیا تھی؟ 1/2, اس کا آ جائے گا ہول اسکوائر. ریشو سائن 45 برابر تھا 1/√2 کے, اس کا بھی اسکوائر. ریشو سائن اسکوائر 60 ڈگریز, تو سائن 60 کیا تھا؟ اسکوائر روٹ 3/2, اس کا بھی اسکوائر آ جائے گا, اور لاسٹ میں ہے سائن 90, تو سائن 90 تھا 1 کا بھی اسکوائر آ جائے گا. جسٹ ہم اب اس کو سالو کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا 1/2. اس کا جب اسکوائر کریں گے تو یہ آ جائے گا 1/4. ریشو 1 کا اسکوائر 1, اور اسکوائر روٹ 2 کا جب اسکوائر کریں گے تو یہ جسٹ 2 آ جائے گا. اس کے بعد اسکوائر روٹ 3 کا اسکوائر کیا تو 3, اور 2 کا اسکوائر 4, یہ آ گیا, یہ 3/4. ریشو یہ 1 کا اسکوائر 1. اب غور کریں, ہمارے پاس یہ جو اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کو سالو کر کے آ گیا, جبکہ رائٹ ہینڈ سائڈ تھی 1:2:3:4. اب غور کریں, یہ جو ہمیں ایکسپریشن نظر آ رہا ہے, اگر ہم اس کے اوپر کوئی اسٹیپ کریں جس سے یہ اسٹیپ بن جائے, تو وہ اسٹیپ کیا ہے؟ غور کریں, اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں, ملٹیپلائی بائی 4, یعنی اس سارے ایکسپریشن کو اگر ہم 4 سے ملٹیپلائی کریں, ہوگا کیا؟ جب 4 یہاں پر ملٹیپلائی ہوگا تو یہ کٹنگ کر کے آ جائے گا 1. غور کریں, جب 4 سے ملٹیپلائی کیا, پہلے ہم سب کو 4 سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. ریشو 4 into 1/2 ریشو 4 into 3/4 ریشو 4 into 1. ہم نے 4 سے ملٹیپلائی اس لیے کیا تاکہ ہماری رائٹ ہینڈ سائڈ بن جائے. اب غور کریں, یہ کٹنگ ہو جائے گی, یہ بھی کٹنگ ہو جائے گی, اس کی یہ بھی کٹنگ, اور لاسٹ میں یہ 4 into 1, تو یہ رہ گیا 1. ریشو یہ کٹ گیا تو 2 into 1 2, ریشو 3 into 1, تو یہ 3 آ جائے گا, اور لاسٹ میں 4 into 1 4. اب غور کریں 1 2 3 4, یہ ریشوز میں آ گیا. تو رائٹ ہینڈ سائڈ بھی ہماری بیسیکلی یہی تھی, تو اس کا مطلب ہے یہ برابر آ گیا رائٹ ہینڈ سائڈ کے. تو یہی ہمیں پروو کرنا تھا. سب سے پہلے ہمیں ویلیوز یاد ہوں, ویلیوز یاد ہوں گی, ہم اس کو اس میں پٹ کریں گے اور اپنے کوشچن کو سمپلیفائی کریں گے, تو ہماری رائٹ ہینڈ سائڈ بن جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 2 ہے 9.3 ایکسرسائز کا, ایویلویٹ دا فالوئنگ, اور اس کا پارٹ ہے 1. اس کے بیسیکلی 2 پارٹس ہیں, دونوں سملر ہیں. پہلا پارٹ ہے اس کا ٹینجنٹ π/3 مائنس ٹینجنٹ π/6 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس ٹینجنٹ π/3 ٹینجنٹ π/6.
اب ہمیں یہ پائی سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ پائی کا مطلب ہے 180 ڈگریز, چاہے وہ پائی فارم میں ہو یا ڈگریز فارم میں ہو, اس کا مطلب سیم ہے. تو پائی بائی 3 کا مطلب ہمیں پتا ہے یہ 60 ڈگریز ہے, اور پائی بائی 6 کا مطلب ہے یہ 30 ڈگریز ہے. ٹینجنٹ پائی بائی 3, اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹینجنٹ 60 ڈگریز. ہمیں پتا ہے ٹینجنٹ 60 ڈگریز کس کے برابر تھا؟ جسٹ انڈر روٹ 3 کے, وہ ہم نے لکھ لیا. اس کے بعد مائنس ٹینجنٹ پائی بائی 6 یعنی ٹینجنٹ 30 ڈگریز, وہ برابر تھا 1 اوور اسکوائر روٹ 3 کے. ہمیں ویلیوز یاد ہونی چاہیے. دین 1 پلس ٹینجنٹ پائی بائی 3, یہ کیا ہے؟ اسکوائر روٹ 3 کے, اور ملٹی پلائی اس کے ساتھ آ جائے گا 1 اوور اسکوائر روٹ 3, جو کہ ٹینجنٹ 30 ڈگریز کی ویلیو ہے. اب ہم اس کو جسٹ سالو کریں گے. یہ والا تو کٹنگ ہو جائے گی اس کی آپس میں, نیچے آ جائے گا 1 پلس 1, یہ کٹنگ کر کے 1 آ گیا, اور اوپر کیا آئے گا؟ اسکوائر روٹ 3 مائنس 1 اوور اسکوائر روٹ 3. جب ہم اس کو فردر سالو کریں گے تو اوپر ایلسیم آ جائے گا اسکوائر روٹ 3. اسکوائر روٹ کرنے کے بعد یہ اوپر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا اسکوائر روٹ 3, تو اسکوائر روٹ 3 انٹو اسکوائر روٹ 3 جسٹ 3 مائنس 1, اور ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس 1 2. اس کے بعد 3 مائنس 1 یہ آ گیا 2, اور جو اوپر ڈیوائڈ ہو رہا تھا یہ نیچے آ کے ملٹیپلائی ہو جائے گا, تو 2 کے ساتھ اسکوائر روٹ 3 ملٹیپلائی ہو گیا اس طرح سے. اگلا اسٹیپ, یہ 2 سے 2 کینسل ہو جائے گا, تو 1 اوور اسکوائر روٹ 3, یہ ہمارے پاس باقی اس کا ایکسپریشن رہ گیا. تو ہم نے اس کو ایویلویٹ کا مطلب ہے کہ کوشچن کو ہم نے سالو کرنا ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس میں ویلیوز پٹ کر کے اس کو مزید سمپلیفائی کرنا ہے. یہ ہمارا لاسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آنسر ہے. اس کا دوسرا پارٹ وہ بالکل اسی طرح سے ہم اس کو سالو کریں گے. کوشچن نمبر 3 ہے, ویریفائی دا فالوئنگ وین تھیٹا از اکول ٹو 30 ڈگریز اینڈ 45 ڈگریز. یعنی ہم نے اس کوشچن میں ویریفائی کا مطلب ہے کہ پروف کرنا ہے, اس کو شو ڈیٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر ہم نے پروف کرنا ہے. اس کے لیے دو اس نے ہمیں کوشچن بتا دیے, جب تھیٹا 30 ڈگریز ہو تب بھی بتائیں اس کا پروف, اور جب تھیٹا 45 ڈگریز ہو تب بھی. تو ہم پہلے کنسیڈر کر لیتے ہیں کیس وین تھیٹا اکول ٹو 30 ڈگریز. اب 30 ڈگریز کی مدد سے ہم اس کو پروو کرتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ کیا ہے؟ سائن 2 تھیٹا. تو جب ہم سائن 2 تھیٹا میں اس طرح سے ویلیو پٹ کریں گے, یہ 30 ڈگریز ہے تھیٹا کی جگہ, اور ہم اس میں دونوں سائڈ اکٹھی لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمیں پروف کرنا آسان ہو جائے گا. تو 2 انٹو سائن 30 ڈگریز, یہاں پر پٹ کی ہم نے ویلیو, اور کوسائن 30 ڈگریز, یہ آ گیا. اس کے بعد سائن, یہ پہلے اس کو ملٹیپلائی کر لیں, 2 انٹو 30 یہ آ گیا سائن 60 ڈگریز, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آ جائے گا؟ 2 انٹو سائن 30 ڈگریز کو سائن 30 ڈگریز. اب غور کریں, ہم اس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ میں اس کی ویلیو پٹ کر لیتے ہیں. سائن 60 ڈگریز کس کے برابر ہے؟ ہمیں پتا ہے وہ برابر ہوتا ہے اسکوائر روٹ 3 بائی 2 کے. یہ ہم نے وہ ٹیبل سے ویلیو نکال لی. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آئے گا؟ 2 سائن 30 ڈگریز برابر ہوتا ہے 1 بائی 2 کے, اور وہ سائن 30 ڈگریز برابر ہوتا ہے اسکوائر روٹ 3 بائی 2 کے. یہ ہم نے اس میں ویلیو پٹ کر لی. لیفٹ ہینڈ سائڈ تو فردر سالو نہیں ہو رہی, وہ تو آ جائے گی جسٹ اسکوائر روٹ 3 بائی 2, اور اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ کیا ہوگی؟ یہ 2 سے 2 کینسل, جسٹ یہاں پر بھی اسکوائر روٹ 3 بائی 2 یہ آ گیا. تو غور کریں, لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ برابر آ گئی. اس کا مطلب ہے جب تھیٹا کی ویلیو 30 ڈگریز ہے تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ برابر ہوگی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں, جب اس کی اینگل کی ویلیو 45 ڈگریز ہوگی کیا تب بھی یہ پروو ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, سائن, یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہم اس کی ویلیو پٹ کرتے ہیں, یہاں پر 45 ڈگریز ہم نے پٹ کر لیا. اس کے بعد 2 سائن, یہ تھیٹا کی جگہ ہم 45 ڈگریز کو پٹ کر لیتے ہیں یہاں پر. دین کوسائن 45 ڈگریز, یہ ہم نے پٹ کی اس کی ویلیو. فردر اگر ہم اس کو سالو کریں تو کس طرح سے ہوگا؟ یہ آ جائے گا سائن 2 انٹو 45, یہ 2 پہلے اینگل کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے, تو ہم نے اس کو جو ملٹیپلائی کیا یہ آ گیا 90 ڈگریز, اور دوسری سائڈ پہ ہے 2 سائن 45 ڈگریز کو سائن 45 ڈگریز. اب ہم اس میں ویلیوز پٹ کرتے ہیں اس ٹیبل کی مدد سے. سائن 90 ڈگری برابر تھا 1 کے, وہ ہم نے لکھ لیا. دوسری سائڈ پہ ہے 2 سائن 45, یہ کس کے برابر تھا؟ یہ برابر تھا 1 اوور اسکوائر روٹ 2 کے, جبکہ کوسائن 45 بھی 1 اوور اسکوائر روٹ 2 کے برابر تھا. اب ہم اگر اس کو سالو کریں تو کیا آئے گا؟ یہ اوپر 2 ہے, یہ اسکوائر روٹ 2 اور اسکوائر روٹ 2 دونوں نیچے پڑے ہیں, یہ دونوں جب ملٹیپلائی ہوں گے تو جسٹ 2 رہ جائے گا, اور اوپر 2 جب 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 2 آ گیا. اس کو ہم سالو کریں گے تو 2 سے 2 کینسل, تو اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پر بھی 1 آ جائے گا. اس کا مطلب ہے
کہ اس کیس میں بھی لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ برابر آ گئی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ جب اینگل کی ویلیو 30 ڈگری ہے تب بھی پروو ہو جاتا ہے, جب اینگل کی ویلیو 45 ڈگریز ہے تب بھی یہ کوسچن پروو ہو جاتا ہے. اسی طرح جو کوسچن نمبر 3 کے باقی پارٹس ہیں وہ بھی اسی طرح ہم اس میں اینگل کی ویلیوز رکھیں گے اور اس کے بعد ہم سائن کو سائن یا ٹینجنٹ کی ویلیو پٹ کریں گے تو ہمارا پروو ہو جائے گا. تو یہ سارے جو کوسچنز ہیں یہ سملر ہیں.